جو میں نے کہا نا کہ تہس نہس ہو رہا ہے معاشرہ، اسلامی معاشرہ نہیں. ایک جملہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن بعض اوقات اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی ملا یہ ممبر پہ آنے والے، یہ نماز روزے کی بات کرنے والے، انہیں کیا پتہ دنیا کیا، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ تو ایسی افلاطونی اور ہوائی باتیں کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آئے تو پتہ چلے. تو بعض اوقات کہنا پڑتا ہے، وہ نہ کبھی تکبر کی نیت سے ہوتا ہے، نہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، نہ کوئی شو آف کرنے کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ بہرحال آج کل حالات کے تحت میں ایک ایسے علاقے میں ہوں، یہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین اور بہترین علاقوں میں سے ایک، ون آف دا بیسٹ، بیسٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ون آف دا بیسٹ. تو وہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، انٹرفیتھ، مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں، عام آدمی نہیں، علماء، یہودی ربی بھی آتے ہیں، عیسائی پادری بھی آتے ہیں، بدھ مونک بھی آتے ہیں، ہندو پنڈت بھی آتے ہیں، مومنین بھی آتے ہیں. کیوں کہ یہ اس وقت جو ایک فتنہ بنا ہے یہ میڈیا، اس کی باقی چیزیں چھوڑیں، مگر اس کی وجہ سے جو ہمارے مرد اور عورتیں دولت کی محبت میں اندھے ہو گئے، جب سے یہ ڈالر ملنے لگے ہیں. اب مجھے معلوم ہے کہ جو مجمع میری مجلس سن رہا ہے نہ ان کے گھر کا یہ ماحول ہوگا، نہ جو خواتین میری مجلس سن رہی ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا. تو اس کی طرف میں جا نہیں رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. اس دولت کی محبت میں ہماری بچیاں کتنی ننگی ہوئی جا رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر. ہر ایک اس فکر کے اندر لگا ہوا ہے کہ زیادہ ویوز ملے تو زیادہ ڈالر ملے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، یعنی موضوع نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے، پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. وہ جو ہم لوگ جمع ہوتے ہیں جب انٹرفیتھ والے، جس میں عیسائی، یہودی، پنڈت، سکھ، بدھ، مسلمانوں کے عالم، ہمارے علماء جمع ہوتے ہیں، سب کا ایک ہی مرثیہ ہوتا. کیسے اس کو روکا جائے؟ اس میں تو اتنی کشش پیدا ہو گئی ہے کہ نہ شراب میں یہ کشش ہے، نہ جوئے میں یہ کشش ہے. اور ایسی لڑکیاں، میں نے تو منع کر دیا، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے منع کر دیا. کس چیز کو؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مولانا میں ٹک ٹاک پہ دکھاؤں، یہ کھارادر کی، یہ سولجر بازار کی بچی ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کن کپڑوں میں، اور ایک انچولی کی بچی تھی، اور ایک ملیر کی بچی تھی، اور ایک خوجہ جماعت کی ممبر تھی، اور 2 سیدانیاں تھیں، الگ الگ. میں نے کہا یہ ریسرچ آپ ہی کرتے رہیے، ہمارے لیے تو اس کو دیکھنا بھی حرام، مگر کم از کم یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آگ ہمارے گھروں میں آ گئی ہے. صرف پیسے کی محبت نہ، دولت چاہیے. اسلام میں 2 بہت خطرناک چیزیں بتائی گئی، اور یہ آپ کے لیے کم خطرناک ہیں، ہم لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک. ہم لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرجع ہو چاہے مجھ جیسا اسٹوڈنٹ. ایک تو یہی دولت کی محبت، بکنا نہیں. آپ کو خریدنے والے کم ہوں گے، ہم لوگوں کو خریدنے والے بہت ہوتے ہیں. لیکن چلے وہ تو خیر ایک بات ہے. دوسری جو خطرناک چیز ہے جس کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو، وہ ہے ریاکاری، وہ ہے شہرت، وہ ہے شو آف. علماء کو بھی اور ہم جیسے طالب علموں کو بھی بتایا گیا، خبردار شہرت کے چکر میں نہ پڑنا. جیسے دولت کے چکر میں پڑتے ہو، مثلا یہ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام، ویوز چاہیے کیونکہ ڈالر ملتے ہیں. شہرت کے چکر میں پڑو گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ مجمع چاہیے. ایسی کوئی بات نہ کرو کہ مجمع بھاگ جائے، ایسی کوئی بات نہ کرو کہ لوگ ناراض ہو جائیں. ایک جملہ حجاب کا نہ کہنا، کل سے عورتیں آنا بند ہو جائیں گی. ایک جملہ داڑھی کا نہ کہنا، کل سے نوجوان، اب تو آج کل فیشن میں ہے لیکن جب نہیں تھی. ایک جملہ خمس کا نہ کہنا، پیسے والے سیٹ آنا بند ہو جائیں گے. تو سیٹوں کا تو مسئلہ الگ ہے، وہ آنا ہی بند نہیں ہوتے. ایسے مجلس پڑھنے والے کا داخلہ بھی بند کر دیتے ہیں امام باڑوں کے اندر. طاقت ہوتی ہے نا. تو اب یہ ہے کہ شہرت چاہیے، مجمع چاہیے. کس کو اچھا نہیں لگتا کہ پورا مجمع ایسا نعرے لگا رہا ہو کہ پورا بھوجانی حال جو ہے نا وہ ہل رہا ہو، ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں یہ بلڈنگ گر نہ جائے. تو ایسی مجلس پھر کھلے میں کراؤ تاکہ وہ خطرہ بھی نہ ہو کہ چھت نہ گر پڑے. مثلا طریقے ہم لوگوں کو بھی آتے ہیں، لیکن پہلے دن سے حوزہ علمیہ میں ہم کو سکھایا جاتا. شیخ مرتضیٰ انصاری کا واقعہ تو آپ سنتے ہیں نا کہ شیطان واقعاً پریشان نظر آیا. شیطان ہو پریشان، اس مرد مجتہد نے مجھے اتنا پریشان کر دیا، کسی طرح میرے ہتھے نہیں چڑھ رہا.
اور مجتہد کو کس طریقے سے قابو کیا جاتا ہے؟ شہرت کے ذریعے. اب دیکھیں آج کل مارکیٹنگ ہوتی ہے. میری اپنی لائن کی چیز ہے، لیکن میں نے ایک جملہ کل کہا تھا نا، یہ پرسوں، کہ اب میں عمر کے اعتبار سے اتنا سینئر ہوں کہ ان بچوں سے یہ بات کر سکتا ہوں. یہ بچے نہیں جو حوزے کے اسٹوڈنٹ، جو حوزے میں پڑھ کے آئیں، علم میں بے شک مجھ سے زیادہ، تقوی میں بے شک مجھ سے زیادہ، عمر کا بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا، شہرت. اچھا عجیب بات یہ کہ اسلام کی پہلی عبادت جو ہے وہ نماز. کل میں نے کہا تھا نا، خاندانی نظام پر بنیاد ہے اسلام کی، اور ہمارے ہاں جو مشہور حدیث ہے، اسلام کا پلر جو ہے وہ نماز. بنیاد ہوتی ہے زمین کے نیچے، پلر ہے زمین کے اوپر. تو اب ہر مضبوط عمارت کو بنیاد بھی چاہیے اور پلر بھی چاہیے. وہ خاندانی نظام ہے اور یہ نماز ستون ہے. بلکہ وہ حدیث بھی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہر وقت دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں، دنیا کی خرابی، دنیا سے دوری، تو کوئی چیز اس دنیا میں اچھی بھی ہے یا ساری چیزیں بری ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا تمہاری دنیا میں 6 چیزیں اتنی اچھی ہیں، تمہاری دنیا، کہ اس کی خاطر میں اس دنیا میں رہنے کو تیار. 6 کا تو وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، نہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے بہت میرے کلپ سن لیے ہوں گے 6 والے. پہلی 2 چیزیں کیا تھی؟ بلکہ پھر پیغمبر نے خلاصہ کیا، 6 چیزیں کیا؟ 2 قدم، 2 گھونٹ، 2 قطرے. یا رسول اللہ 2 قدم کیا ہے؟ کہ پہلا قدم جو انسان کا نماز کے وقت مصلی کی جانب بڑھتا، اتنا پیارا یہ قدم ہوتا، اتنا اچھا یہ قدم ہوتا، دنیا کی ساری دولت اس قدم پہ قربان جو آپ اپنے فلیٹ سے خراسان محفل کی جانب یا کسی مسجد کی جانب چلتے ہیں، یا گھر میں بیٹھ کر اپنے کمرے سے مصلی کی جانب. بہترین قدم ہے یہ، کائنات کی قدم نہیں، بہترین دولت ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسرا قدم کیا کہا جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتا ہے. یہ خاندانی نظام کو برقرار رکھنا ہے. 2 چیزیں ملا دی. کل ایک چیز آئی تھی، خاندانی نظام، امام خمینی کا فتویٰ، اور آج پیغمبر کی مشہور حدیث. اور ضمناً بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، اب یہ مجمع الحمدللہ جو سولجر بازار کے علاقے کا، اس کو نماز کا پیغام دینے کی اتنی ضرورت ہوتی نہیں، ورنہ نماز کے حوالے سے میری شروع کی کتنی مجلس ہیں، اتنی زیادہ کہ لوگ نماز چھوڑ دیتے، بھول جاتے تھے. وہ سانپ کی لمبائی جو تھے وہ میجرمنٹ کرتے تھے. مولانا نے جو سانپ بتایا نا، جو بے نمازی کو قبر میں کھاتا ہے، وہ کتنا لمبا بتایا، اس پہ بحث ہوتی تھی. وہ ساری تقریریں تھیں. لیکن اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ نماز کا سب سے گہرا تعلق اگر کسی سے ہے چہاردہ معصومین میں، تو وہ شہزادی کونین سے. اور چہاردہ معصومین کون ہے؟ چہاردہ معصومین ہے جو کائنات میں سب سے افضل. میں آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میں گھڑی کی سوئیاں بھی دیکھ رہا ہوں. تو